وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دین ایمانی بھائیو، قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے. یہ ربانی کلام ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی شریعت دی ہے کتابی شکل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمائی. لیکن یہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی اور انہوں نے اس بات کو لکھ لیا. باقاعدہ اللہ رب العزت نے کلام نہیں کیا، بات چیت نہیں کی، بولے نہیں. لیکن قرآن کریم کا معاملہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا، خود بولے، خود بات چیت کی، اور پھر اس کلام کو کتابی شکل میں وجود دیا گیا. تو قرآن کریم کلام الہی اور ربانی کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ قیامت تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. اسی طرح قرآن کریم ایک معجزہ ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اس کا من گھڑت کلام ہے، اس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کوئی رب کا کلام نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم اس جیسا کلام بنا کر کے دکھا دو. جب وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، عاجز ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے مزید اپنے چیلنج کو ہلکا کیا اور کہا کہ اگر پورا کلام نہیں بنا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو. وہ 10 صورتیں بھی پیش نہیں کر سکے، اور مزید چیلنج کو ہلکا کیا اور کہا کہ اگر 10 صورتیں پیش نہیں کر سکتے تو ایک جیسی ایک آیت بنا کر پیش کر دو، ایک سورت بنا کر پیش کر دو. وہ بھی پیش نہیں کر سکے. قرآن کریم نے صاف طور پر بیان کر دیا، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ تم لوگ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے. اور کیسا معجزہ؟ ایسا معجزہ کہ قیامت تک زندہ رہے گا. دوسرے نبیوں کو معجزات دیے گئے، لیکن وہ معجزات ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد ختم ہو گئے، ان کا وجود نہیں رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الگ الگ معجزات دیے گئے تھے. وہ مردوں سے قم بإذن اللہ کہہ کر باتیں کیا کرتے تھے. پیدائشی اندھوں کو وہ دیکھنے والا بنا دیا کرتے تھے. اسی طرح جس کے بدن پر کوڑ کی بیماری لگ گئی ہو تو وہ اس کو بھی اچھا کر دیا کرتے تھے.
لیکن یہ معجزات ان کی وفات کے بعد ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے تھے کہ وہ لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جایا کرتی تھی، اسی طرح اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر کھینچتے تھے تو وہ روشن چمکدار بن کر نکلتا تھا۔ یہ معجزات بھی ان کی وفات کے بعد ختم ہو گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ معجزہ زندہ ہے، چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، جوانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، بوڑھوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور یہ کیسا معجزہ کہ ہر کوئی اسے اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا۔ تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اس کے باوجود یہ معجزہ ایسا ہے کہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، قرأت کی دنیا میں ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں جسے ہم قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایک مخصوص لب و لہجے میں تلاوت کرتے ہیں، آپ کا ایک الگ اسٹائل ہے، تو آپ نے قرآن کریم کا کوئی معجزہ دیکھا کبھی؟ انہوں نے کہا میں نے قرآن کریم کے سینکڑوں معجزات دیکھے ہیں، لیکن ایک معجزہ میں نے جو دیکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس زمانے میں مصر کے پرائم منسٹر جمال عبد الناصر تھے، وہ رسیا گئے ہوئے تھے سرکاری دورے پر۔ چونکہ رسیا ایک کمیونسٹ کی حکومت ہے، یہ خدا بیزار اور مذہب بیزار لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، یہ دہریے اور ناشتک ہوتے ہیں، ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، یہ خدا کے منکر ہوتے ہیں۔ تو یہ کمیونسٹوں کی حکومت تھی رسیا میں، اور یہ جمال عبد الناصر سرکاری دورے پر گئے ہوئے تھے۔ میٹنگ کے بعد کچھ وقت فارغ تھا، وہ آپس میں گپ کرنے بیٹھ گئے تو کمیونسٹوں نے کہا کہ کیا مسلمان بنا پھرتا ہے، ہمارے مذہب میں آ جا اور ہمارے نظریے کو قبول کر لے، ہم تیرے مصر کو چمکدار بنا دیں گے، ٹیکنالوجی کی ایک مثال بنا دیں گے اور ترقی یافتہ ملکوں میں اسے لا کر کھڑا کر دیں گے، تو مسلمان کیا بنا پھرتا ہے، ہمارے ساتھ ہو جائے۔ بہرحال جمال عبد الناصر نے جواب دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں کر سکا، اپنے دل میں وہ قلبی سکون اسے حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال جب سرکاری دورہ ختم ہوا تو وہ گیا اور اسی فکر میں کہ مجھے ان کو جواب دینا ہے اور ایسا جواب دینا ہے کہ ان کو تسلی ہو جائے کہ میں مسلمان کیوں ہوں اور میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، ان کے ذہنوں میں مجھے یہ بات بٹھانی ہے۔ 2 سال بعد پھر موقع ملا تو جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط کو لیٹر لکھا کہ آپ کو میرے ساتھ رسیا آنا ہے۔ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ضرورت تو اس جگہ پڑتی ہے جہاں مسلمان بستے ہیں، اسلامی ملکوں میں میری ضرورت پیش آ سکتی ہے، یہ تو رسیا ہے، یہاں تو مسلمان کا وجود ہی نہیں ہے، بھلا میری یہاں کیا ضرورت پیش آئے۔ بہرحال قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سامان تیار کیا اور جمال عبد الناصر کے ساتھ رسیا سفر میں چلا گیا۔ سرکاری دورے کی جب میٹنگ ختم ہوئی اور وقت بچا تھا، آپس میں بیٹھ کر بات چیت جاری تھی، تو ہمت کر کے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہے، آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کریں گے، کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پڑھیے۔ ادھر شخص کو قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کی۔ یہ وہی آیتیں ہیں جن آیتوں کو پڑھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ انہی آیتوں کو شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں پڑھا۔
جب 2 رکوع مکمل ہوئے تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا اور ان کمیونسٹوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حالانکہ یہ ناشتک تھے، کسی دھرم کو ماننے والے نہیں تھے، خدا بیزار اور مذہب بیزار لوگ تھے، لیکن قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کیوں رو رہے ہیں. انہوں نے قرآن کریم پڑھا، کیا کیفیت بن گئی کہ ہمیں رونا آ گیا. یہ قرآن کریم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے. اسی معجزے کی بنیاد پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اس کے اندر ایک اثر ہے، یہ مؤثر کلام ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم سے جو رشتہ ہمارا ہونا چاہیے، جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے، وہ تعلق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک تو یہ قرآن کریم ہے اور دوسری یہ احادیث ہے. اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو آج ہمارا قرآن کریم سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے. جیسا رشتہ ہونا چاہیے، جو کنیکشن ہونا چاہیے، وہ کنیکشن آج ہمارا نہیں ہے. آج جب بھی قرآن کریم ہمیں یاد آتا ہے تو بیٹی کے نکاح پر ہدیے میں دینے کے لیے قرآن کریم یاد آتا ہے. جب کسی کا انتقال کا وقت ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تب ہمیں قرآن کریم یاد آتا ہے. جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایثار ثواب کے لیے قرآن کریم یاد آتا ہے. جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو قسم کھانے کے لیے ہمیں قرآن کریم یاد آتا ہے. کیا قرآن کریم اسی مقصد کے لیے اتارا گیا؟ نہیں میرے عزیزوں، قرآن کریم اس مقصد کے لیے نہیں اتارا گیا. تو پھر قرآن کریم کے مقاصد کیا ہے؟ قرآن کریم کے حکم کیا ہے؟ وہ کس لیے اتارا گیا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 5 مقاصد ہیں، 5 حقوق ہیں. پہلا حق ایمان بالقرآن، کہ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یا اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. یہ ربانی اور الہی کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اسی ایمان کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم کا منکر، قرآن کریم کا انکار کرنے والا، قرآن کریم کو نہ ماننے والا، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم کا انکار کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے تلاوت قرآن، کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے جتنی زیادہ ہو. روزانہ کی ایک مقدار ہونی چاہیے، روزانہ کا ایک حصہ ہمارا طے ہونا چاہیے کہ ہم اس حصے کو ضرور پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کریم کو مکمل کرنے والے بنیں. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت ہم صرف رمضان المبارک میں کرتے ہیں، ورنہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینے طاقتوں کی زینت بنا ہوا رہتا ہے. اتنے افسوس کی بات ہے. تو دوسرا حق تلاوت قرآن، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. سال میں ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے. اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ قیامت کے دن ہمارا سفارشی بننے کے بجائے ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اگر نہیں آتا ہے تو سیکھنا چاہیے. آج ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. اگر نہیں آتا ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی عمر میں ہم پہنچ گئے ہو، اگر ہمیں فکر ہے، ہمیں شوق ہے، ہمیں ذوق ہے، اور اگر قرآن کریم کو اپنا سفارشی بنانا ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں. تیسرا حق ہے
تدبر قرآن کہ قرآن کریم میں کیا بیان کیا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آج اتنے سال ہو گئے، ہماری زندگی کی اتنی عمریں گزر گئی، ہم نے کتنی نمازیں پڑھ لی، اور ہم جن نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لی، لیکن آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا بیان کیا ہے، قرآن کریم ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اتنے افسوس کی بات ہے۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم کے معنی اور میننگ کو بھی سمجھنا ہے کہ قرآن کریم ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کریم جس طرح ہمارے گھر میں موجود ہے، اسی طرح ہر گھر میں قرآن کریم کا ایک ترجمہ بھی موجود ہونا چاہیے، اور ترجمہ بھی ہمیں علماء کرام کی رہنمائی میں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کریم ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے، اور ہم جن آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ قرآن کریم ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس کا پیغام ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اور قرآن کریم کا چوتھا حق ہے عمل بالقرآن، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، کہ قرآن کریم میں جو احکام بیان ہوئے ہیں اور زندگی گزارنے کے جو اصول بیان ہوئے ہیں، ان اصول پر اور ان قوانین پر ہم عمل کرنے والے بنے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن کریم تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تعظیم اور تقدیس بھی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت بھی ہے، لیکن قرآن کریم میں جو تعلیمات دی گئی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، دنیا میں آ کر لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، آج قرآن کریم کی ان تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا چوتھا حق ہے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اس لیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم پکی سچی نیت کریں کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے تبلیغ بالقرآن، یعنی قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ یہ جتنے بھی مدارس ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے بھی مکاتب ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب تبلیغ بالقرآن کا فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ یہ دوسروں تک قرآن کریم پہنچاتے ہیں، یعنی سکھاتے ہیں۔ تو آج ہمیں مدارس کی، ان مکاتب کی مدد کر کے اور ان کی نصرت کر کے تبلیغ بالقرآن میں اپنا حصہ لینا چاہیے، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجنا چاہیے، مدارس میں بھیجنا چاہیے، تاکہ یہ قرآن کریم کا جو پانچواں حق ہے تبلیغ بالقرآن وہ بھی ادا ہو سکے۔ آج جو کریم طبقہ ہے بچوں کا وہ اسکولوں میں جا رہا ہے، اور جو ایک ایسا طبقہ ہے جو بالکل پسماندہ طبقہ ہے، جو کہیں نہیں چل سکتا ہے، جو اسکولوں میں بھی نہیں چل سکتا ہے، آج ان بچوں کو مدارس میں بھیجا جاتا ہے، اور مدارس ان پر محنت کر کے ان کو ہیرے بنا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں ان بچوں کے ساتھ اپنے کریم طبقے کے جو بچے ہیں، یعنی جو مائنڈیڈ بچے ہیں، ان کو بھی مدرسوں میں بھیجنا چاہیے، تاکہ امت میں ایسے استعداد والے علماء کرام آئے اور وہ قوم کی خدمت کر سکے اور دین و ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ پانچواں ہے تبلیغ بالقرآن۔ تو یہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، ان حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جبھی صحیح معنوں میں ہم قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔